چین کے تبت علاقے میں آج صبح آئے شدید زلزلے کے باعث سینکڑوں ہلاک و زخمی ہو گئے۔ چین کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق اس ملک کے ضلع تبت میں منگل کی صبح ایک شدید زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں اب تک کم از کم 100 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد عمارتیں بھی منہدم ہو گئیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تبت کے علاوہ نیپال کے دارالحکومت کاٹھمانڈو، ہندوستان، بھوٹان، حتیٰ بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کے مطابق زلزلہ 6.8 کی شدت کا تھا۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقے میں درجہ حرارت تقریباً -8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو شام میں -18 تک گر جائے گا، جس سے امدادی کاموں میں کچھ دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت کے دارالحکومت لہاسا سے 380 کلومیٹر دور ہے اور اس کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں کئی آبادیاں موجود ہیں۔ پاکستان نے چین میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے خلاف دہشت گرد سینی ٹولے کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شب مرکزی اور مغربی غزہ میں صہیونی دہشت گردوں نے اندھا دھند بمباری کر کے کم از کم 9 نہتھے فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی کی قدس بریگیڈ کے جوانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی ٹولے کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی صفا نیوز کے مطابق حماس کے جوانوں نے بھی شمالی غزہ کے بیت حانون علاقے میں 2 غاصب دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ اس درمیان حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائی کو سراہتے ہوئے صہیونی حکومت کو خبردار کیا کہ جب تک فلسطینیوں کو سکون چین نہیں مل جاتا، غاصب صہیونیوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 15 مہینوں کے دوران مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کی حمایت یافتہ صہیونی حکومت اپنے ذکر کردہ تمام اہداف، خاص طور سے حماس کو ختم کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مکمل طور سے ناکام رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورس ایجنسی انروا کے سربراہ نے غزہ پٹی میں ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے امدادی قافلے پر صہیونی ٹولے کے حملے کو ایک خوفناک تباہی قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غیر انسانی واقعے میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی 3 گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ جس میں 8 ملازمین سوار تھے۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارنی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ کی پٹی میں تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، مزید کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی کارکنوں کے لیے کسی تفریق کی قائل نہیں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنڈی مککین نے بھی کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیلی فوج انسانی امداد لے جانے والی گاڑیوں پر جان بوجھ کر اور مسلسل حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر نے غزہ کے عوام کی ابتر صورتحال اور اس خطے میں صہیونی حکومت کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے تنظیم کی کوششیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرم ابو سالم کراسنگ سے داخل ہونے والے ایندھن کے 6 ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا اور اب امداد کے لیے بہت کم ایندھن موجود ہے۔ فلیچر نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے کوششیں بروئے کار لائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا ہے کہ دسمبر 2024 میں غزہ کی پٹی میں پیدا ہونے والے 7 بچے شدید سردی کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ہر بچے کو مکمل سلامتی کے ساتھ زندگی کے آغاز کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کا مطالبہ کیا۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کے خلاف
مسلح کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز اور مقبوضہ فلسطین میں شہری تنصیبات پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز کو 2 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی بحیرہ احمر کے شمال میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹرمین کے خلاف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسقلان میں ایک ڈرون کے ذریعے صہیونی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ یافا تل ابیب میں بھی ایک دفاعی مرکز کو کامیابی کے ساتھ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر کہا کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی تنصیبات پر حملے جاری رہیں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے پیر کو کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کیا۔ تقریباً ایک دہائی تک ٹروڈو کینیڈا کی سیاست میں سر فہرست رہے۔ پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی بے اطمینانی اور عوامی حمایت میں تیزی سے کمی نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ پیر کو ایک بیان میں ٹروڈو نے حالیہ برسوں کی مشکلات کا اعتراف کیا۔ ٹروڈو کینیڈا میں حکومت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نئے رہنما کے انتخاب تک قائم مقام وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ اب ان کی لبرل پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب اندرونی عمل کے ذریعے کرے گی، جو پارٹی قوانین اور وقت کے مطابق ہوگا۔ اگر پارٹی پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نئے رہنما کو وزیر اعظم مقرر کر دیا جائے گا۔ جسٹن ٹروڈو کا استعفیٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک کو امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی مصنوعات پر 25% کسٹم ڈیوٹی لگانے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں چین کی طرز پر فضائی آلودگی گرد و غبار سے نجات کا جدید سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکنالوجی ہے جس پر گزشتہ 3 ہفتے سے تجربات جاری تھے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات APA نے تجربات کی کامیابی کے بعد اب اسے عملی طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سسٹم سے پانی کو فوارے کے انداز میں اس طرح چلایا جاتا ہے جس سے تعمیراتی مقام پر مٹی نہ اڑے اور گرد و غبار بھی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا لازمی ہوگا تاکہ تعمیراتی کام کے دوران سیمنٹ، مٹی اور دھول نہ اڑے۔ واضح ہے کہ صوبہ پنجاب خاص طور پر لاہور شہر ان دنوں شدید آلودگی اور دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز کو بند کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ پارا چنار، ٹل مین، شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کرم میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں کی یہ ایک مذموم حرکت تھی۔ ڈپٹی کمشنر کا پشاور میں علاج جاری ہے۔ پارا چنار، ٹل مین، شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تاحال ٹل سے کرم کے لیے روانہ نہیں ہو سکا ہے۔ روڈ کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ تربیتی طیارے کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے جسے سیکورٹی اہلکاروں نے تحویل میں لے لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے شہر رسال پور میں پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں جا گرا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد تربیتی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور طیارے میں موجود پائلٹ کے مبینہ طور پر جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ریسکیو 1122 پاک فضائیہ اور آرمی کی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی ہیں۔
پولیس کے مطابق تربیتی طیارے کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے، جسے سیکورٹی اہلکاروں نے تحویل میں لے لیا ہے۔ ابھی تک طیارے کی تباہی کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی مشرقی ریاستیں ان دنوں طاقتور موسم سرما کے طوفان کی زد میں ہیں۔ حکام نے آدھی ریاستوں میں شدید برفباری کی وارننگ جاری کر دی ہے۔